ایک آدمی ہے, اس کی سگی بیٹی کو وہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور وہ اتنا بےغیرت ہے کہ اس کی ماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ نے بڑی گھٹیا بات کی ہے. آپ نے جو گفتگو یہ کی ہے, اس بات پہ میں کسی کو تھپڑ بھی مار دیتا ہوتا ہوں. یہ بدتمیزی کی ہے آپ نے اس وقت, اور آئندہ یہ بدتمیزی میرے ساتھ نہ کیجیے گا. میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی ماں بہن کی, اور آپ کو پتا ہے میں ایسے لوگوں کو بغیرت سمجھتا ہوں جو کہ منہ پہ ماں بہن کی گالی لے کے آتے ہیں. اور یہ بندہ جو ہے, اس کے تو منہ سے مغلظات نکلتی ہیں, اس کو کیس کر دیں میرے اس پہ بھی. میں کیا ایسے بیٹھا ہوں اپنے گھر میں بغیر کسی ثبوت کے, یا بغیر کسی وہ دے دینا ثبوت, میں تو مانگ رہا ہوں. اور بھائی جب مجھے عدالت لے کے جائیں گے تو ثبوت دوں گا نا. یہ میں ادھر ثبوت لے کے پھرنا, عمران خان میرے لیے کیوں اہم ہے؟ وہ میرے لیے نہایت بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, وہ بیکار عدالت میں کیوں بلائے؟ آپ نے بڑی گھٹیا بات کی ہے ابھی. آپ نے جو بات اس وقت نہیں, کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے جو گفتگو یہ کی ہے, اس بات پہ میں کسی کو تھپڑ بھی مار دیتا ہوتا ہوں. یہ بدتمیزی کی ہے آپ نے اس وقت, اور آئندہ یہ بدتمیزی میرے ساتھ نہ کیجیے گا. میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, اور یہی وہ پی ٹی آئی کا گند ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا. نہیں, میں اور آپ سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس طرح کی میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے. دیکھیں, ایک آدمی ہے, سمپل بات ہے یار, ایک آدمی ہے, اس کی سگی بیٹی کو وہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور وہ اتنا بےغیرت ہے کہ اس کی ماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. ایسا آدمی کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا کسی بھی قوم کا. میں کہہ رہا ہوں یہ ہے, آپ چھوڑیں اس کو, عدالت چال کو, ان کو کہ میرے پہ کیس کریں, اور آئندہ خبردار ادروائز وہ مذہب کی بات کرے یا اسلام کی بات کرے اس پہ کہ جب وہ آئے گا تو لوگوں کو کیا ملے گا, اس پہ بات کریں نا. اس پہ بکواس کرتا ہے عمران خان, ساری سیاست اس کی بکواس کی جاتا ہے. ساری سیاست نے جھوٹ کے اوپر اپنی کڑی کی ہے, گمراہی کے اوپر کڑی کی ہے. یہ میرا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور پھر وہ اسے ہیرو بنا ہوا ہے. مطلب دیکھیں نا, ایک آدمی سوشل میڈیا پہ ہر وقت آ کے آپ اس کو ایسے کریں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ریحان طارق کو کوئی نہیں جانتا تھا, سوائے اس کے کہ آپ تھوڑا بہت. آپ نہیں جانتے تھے؟ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ, یہ تو ان کو بھی پتا کہ آپ کو نہیں جانتا تھا اس سے پہلے. آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا سر, یہ ایک اور الزام ہے. ریحان کیا ہو گیا آپ کو یار؟ آپ کم سے کم فیکٹس تو مان لیں. فتوے جاری کر رہے ہیں یار. آپ کو پتا ہے آپ کب سے سٹی 42 پہ ہیں؟ کب سے ہوں سر؟ میرا خیال ہے کوئی 10 سال تو ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. تو آپ کو پتا کب جاننا شروع کیا لوگوں نے؟ جب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کرنا شروع کیا, اور اس سے پہلے آپ نے یہ جو وہ کیا اسے کہتے ہیں, آپ نے بھی کہا بھی کہ میں نے نیا پوڈ کاسٹ شروع کیا, اور ایسے ایکچولی پوڈ کاسٹ کو ایسا کر نہیں رہا, تو اس کی وجہ سے آپ کا نام اب زیادہ ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب لوگ نہیں جانتے تھے, جب کوئی نہیں جانتا تھا, تو اس وقت بھی آپ ریحان طارق ہی تھے نا. یہ میڈیا کا کمال ہے, یہ میڈیا کے اوپر آپ کا نام جا رہا ہے حصہ. تو ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں, جس کے اوپر آپ کی بار بار سوئی اٹکی ہوئی ہے, اس کا بھی تعلق میڈیا سے ہے. آپ کا کانٹینٹ ہی ہے یار. میں کہہ رہا ہوں آپ کا جو کانٹینٹ, میرا کانٹینٹ, آپ بہت غصے میں آ گئے. نہیں, غصے میں نہیں, آپ نے بہت بڑی غلط کی ہے. دیکھو, میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ میں بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. آپ نے میرے ساتھ کیا بدتمیزی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ سے بدتمیزی کر سکتا ہوں؟ آپ نے کی ہے ابھی. کیا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتا ہے؟ میں نے لوگ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں آج کل. آپ کو لگتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس ملک کے اندر ہر ایک آدمی جو ہے, جہاں اس کا, کیونکہ غصہ بڑا ہے نا, لوگوں کے اندر غصہ بڑا ہے, نفرت بڑی ہے, حسد بڑا ہے, تو وہ بدتمیزی کر کے اتار دیتے ہیں. ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اگر تم نے واقعی سیاسی کام کرنا ہے تو کسی پارٹی میں جا کے ممبرشپ لو. اور کسی پارٹی میں آپ, جناح صاحب کہتے فوت ہو گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کا ہر نوجوان جو ہے ایڈلٹ, وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا صرف ووٹر نہ ہو بلکہ ممبر اور رکن ہو. وہی کہہ کے گئے ہیں. ان میں سے بتائیں, ان سے پوچھ لیں کتنے ممبر ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنا انسپائر کریں کہ آج سب لوگ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے برابری پارٹی کا آفس میں جا کے برابری پارٹی کو فیصلہ کرنے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھو, جس دن میں ان کو ہر وقت نظر آؤں گا نا, یہ ایسے کریں گے میں عمران خان کی جگہ. اگر یہ ہوا, میرے پیچھے آ گئے ایکسپیٹریٹ, میرے پیچھے آ گئے بہت سے امیر لوگ, انہوں نے پیسہ لگایا پروپیگنڈا پہ, ہمارے ایجوٹیشن پہ ہمارے, اور میرے, اگر میں بوٹ پالش تو میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن ایک مفروضہ ہے, فرض کریں اگر میرے پیچھے فوج ہوتی تو میں ہر وقت آپ کو اس پہ نظر آتا. تو جب میں اس پہ نظر آتا نا, تو آج کل پتہ کیا معاملہ ہے, جب آپ کے سامنے کوئی بیٹھ جاتا ہے نا ایسے آگے, تو آپ اس کو عزت نہیں کرتے, تو یہ او ہو چھوڑو یار. لیکن جب وہ آپ کو ورچولی نظر آتا ہے نا, ورچولی, تو آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت بڑی کوئی چیز ہے. جیسے شاہ رخ خان ہر وقت نظر آ رہا ہے, جیسے ٹرمپ نظر آ رہا ہے, جیسے سب نظر آ رہے ہیں. لیکن جب آپ ان کے کابینہ میں چلے جاتے ہیں تو بعد میں آ کہتے ہیں یار فضول سے ہی آدمی ہے.
تو دیکھو یہ جو ورچوئل امیج ہے نا یہ پیدا ہوا ہے جب ٹی وی آیا ہے, اس سے پہلے ریڈیو آیا. لیکن آپ تو بہت مشہور ہیں نا, آپ نہیں اتنا نہیں ہوں سیاست میں, یہی تو ایشو ہے. اب دیکھیں میں ہر وقت نظر نہیں, یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. 42 نے پچھلے 2 سال سے مجھے نہیں بلایا, کون سا مشہور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا سر بھائی, 2 سال میں نے تو پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو میں نے تو جس وقت آپ پہ بجلی چوری کا الزام لگا, میں نے اس وقت آپ کے پاس خود گیا. آپ نے بجلی چوری کے الزام پہ آ کے مجھے کہا کہ جواد بھائی وہ جو بجلی چوری کا الزام, اس سے کیا ہوا؟ الزام تو تھا نا, میں نے خود سے تو نہیں لگایا. صحیح نا, ہاں, لیکن آپ کے یوٹیوب کے پیسے تو بنے نا اس سے. مسئلہ تو یہ ہے. اچھا میں یہ مغالطہ بھی دور کر دیتا ہوں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو میرے ساتھ نہیں, اگر آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے, آپ کو کسی صورت میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بجلی چوری کے الزام, جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ آدمی بجلی چوری تو کیا کچھ بھی چوری نہیں کر سکتا. اور بعد میں جب ان کو لائن حاضر میں نے کیا, آپ نے میرا انٹرویو کیا, سنیں نہیں ایک سیکنڈ, جس دن میرے پہ کیس کرتے ہیں وہ, اور وہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں جھوٹی, اور ایسکو کی ایسی کی تیسی میں یہاں پہ بول رہا ہوں, وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں, اور کر ہی نہیں سکتے زندگی میں. اور سن تو لے یار, انہوں نے میرے پہ کیس کیا, آپ آ گئے میرے پاس, جواد بھائی پوڈ کاسٹ کرنا ہے, میں نے کہا جو کر لو. آپ نے اس میں ایسی گفتگو کی کہ وہ میرے خلاف چلا گیا. کیسے؟ آپ نے کہا بجلی چوری شروع ہو گیا. اچھا میں آپ کا یہ مغالطہ دور کر رہا ہوں, لیکن جب میری بات ختم ہو گئی تو آپ آئے نہیں میرے پاس. لسن ٹو می سر, آپ نے کہا, میں نے آپ ہی نہیں, اس کے بعد میں نے کہا, آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ کر کے پیسے کمائے. سنیں نا سر, آپ نے کہا نا یہ پیسے بن رہے تھے یوٹیوب پہ. 11 مہینے پہلے وہ پوڈ کاسٹ ہوا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ نکال لیا 45 منٹ تقریباً. دیکھ سنیں نا سر, میرے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ میں نے آپ کے اور 11 مہینے پہلے کے ہوئے پوڈ کاسٹ پہ اب تک بمشکل 12,000 ویوز آئے ہیں. ہمیں نا اتنی چھوٹی بمشکل 12,000 ویوز, ہمیں نا اتنی پتا کیا, دس از واٹ یو سیڈ سر. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے بڑی اچھی طرح, جب آپ میڈیا پہ آتے ہیں نا تو آپ پیسے 2 طریقے سے کماتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ یوٹیوب سے, ایک ہوتا ہے امیج میکنگ سے. امیج میکنگ, ابھی یہ آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک پہ بہت کم لوگ ہیں جو ٹک ٹاک سے سیدھا پیسے کماتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, ان کا امیج بنتا ہے, پھر وہ جا کے لوگوں کے ساتھ, نہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بتانے لگا ہوں نا, وہ اپنا امیج کا بڑا کر کے اس کے بعد وہ اسپانسرشپس ملتی ہیں, کوئی گفٹس بھیجتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, تو وہ ایسے ایسا وہ پیسے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ان اینی کیس آپ کو میڈیا سے چاہے وہ ڈائریکٹلی پیسے دے یا یوٹیوب, یا آپ کو میڈیا پروجیکٹ کرے تو آپ اس کے تھرو پیسے کمائیں, آپ پیسے آخرکار اپنے امیج سے ہی کماتے ہیں. اور یہ میرا الٹا معاملہ ہے, میں پیسے لگا رہا ہوں, جو میں نے پیسے کمائے ہیں وہ میں اپنی اس پارٹی پہ لگا رہا ہوں جس پارٹی کو یہ لوگ جو ہیں مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں, اس کی بات کرتا ہوں تو یہ ہنستے ہیں آگے سے. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ بجلی چوری کا الزام ہے جی, تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا بھائی. آپ اس یوٹیوب کے اس کلپ کو نکالیں, آپ وہ نکال کے دیکھیں کہ آپ نے میرے سے جو سوال کیے تھے ان کی ڈائریکشن کس طرف تھی. عمران خان کی طرف تھی. نہیں, اس کی ڈائریکشن یہ تھی کہ یہ بجلی چوری کا لفظ جو ہے نا, تو سبجیکٹ ہی بجلی چوری تھا سر یار. پھر پانی چوری ہوتا تو میں پانی پہ بات کرتا. تو جب میں نے بجلی چوری کے اوپر ان لوگوں کو لائن حاضر کر کے کیس بھی ختم ہوا, پولیس ایف آئی آر بھی انہوں نے خود واپس مانگی, انہوں نے لکھ کے دیا, اور ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھا کہ جواد احمد کے خلاف سازش ہوئی ہے. یہ نہیں لکھ سکے کہ ہم نے کی ہے. تو میں نے کہتے ہیں یار ہمارے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. میں نے کہا چلو, میں اس ملک میں لوگوں کو دینے آیا ہوں, نوکریاں لینے نہیں آیا. تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو. تو اس کے بعد آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ آپ ہمیں بلاتے, ہم سر کے بلاتے. نہ کرو یار ریحان, پہلے بھی میں نے نہیں بلایا تھا آپ کو. آپ نے مجھے, آپ کے ساتھ فون پہ بات ہوئی تھی میری. چلو آپ کے ساتھ فون پہ میری بات ہوئی تھی, آپ نے فون کیا تھا نا, اس دفعہ بھی کر دینا تھا. ہم تو آپ سے افسوس کر رہے تھے, تعزیت کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. جس جگہ پہ آپ مشکل میں ہوں گے اس جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے آپ کے تعلقات اس کے بعد بھی آپ نے کہا تھا خراب نہیں ہوں گے, تو اب آپ قائم رہنا ہے اس بات پہ. میں قائم ہوں سر, کیونکہ میرے تو تعلقات آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. دیکھیں بھائی, لیکن جو چیزیں آپ غلط کہو گے, جو میری سیاست کے راستے میں آئیں گی, اس پہ میں آپ کو سرزن ضرور کروں گا. دیکھو آپ آخرکار ادھر کام کرتے ہو نا, میں تو آپ کا ویسے ہی بڑے بھائیوں کی طرح ہوں نا. میں نے آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہاں پر بھی آپ کو کوئی ڈانٹ دے گا نا کسی بات پہ, تو آپ کو سننی پڑتی ہے یہ بات, تو سن لو, کوئی بات نہیں, ایسی کیا بات ہے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے قطن گراہ نہیں گزر رہا. بس پھر ٹھیک ہے. جب ہم اکراس دا مائک بیٹھے ہوئے نا, میرے والد صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے, بڑے بھائی بیٹھے ہوئے, بڑے بھائی کی جگہ والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے, تو میں ایسے ہی سوال, یہ بڑا اچھا ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم, میں ایسے ہی پوچھتا, وہ یہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب آئی اپریشیٹ دیٹ, اگر آپ نے واقعی یہ بات کی ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, دل سے کہہ رہا ہوں. لیکن 1-2 باتیں آپ مان لو کہ آپ نے ٹھیک نہیں کی. اگر آپ کو گراں گزری ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. بہت شکریہ. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری.